کے ذریعے تعارف ہو رہا ہے سارے پنجتن کا، وہ شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی روایت دلالت کرتی ہے کہ فاطمہ زہرا وہ شہید ہو گئی ہیں، وہ مقتولہ ہیں۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جاتی ہیں اپنے حق کا مطالبہ کرنا، فدق کا مطالبہ کرنا، یہ آپ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت 100 مقامات پر انسان کو نفع دیتی ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگ یہ سوچ رکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی مظلوم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے پاس حضرت زہرا کی شہادت پہ کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے، تو اسی اشکال کے جواب میں ہم آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم جو مستندات پیش کر رہے تھے یا کر رہے ہیں یا کریں گے وہ تو اہل سنت کی کتب سے ہیں۔ اب وہ جو شیعہ کتابوں میں ہم جو دلائل ہیں وہ پیش نہیں کرتے، چونکہ الزام خصم کے لیے وہ تو ضروری ہوتے ہی نہیں ہیں، تو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید شیعہ کتابوں میں کوئی صحیح سند کے ساتھ روایت ہی موجود نہیں ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو شیعہ کتابوں میں روایات موجود ہیں، شیعہ کتابوں میں ان روایات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، مختلف کتابوں میں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت پہ لکھی جاتی ہیں ان میں ان روایات کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو شبہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں کوئی صحیح سند روایت نہیں ہے، اس شبہ کی کمزوری آپ دیکھیں کہ ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ شیعہ کتابوں میں جو بالکل واضح ترین عبارات موجود ہیں ان سے آپ کبھی بھی کوئی بھی شخص جان نہیں چھڑا سکتا، چونکہ وہ حضرت زہرا کی شہادت کے اوپر واضح ترین دلالت کرتے ہیں، صریح عبارات موجود ہیں، کسی اور طرف جو ہے آپ اس کو نہیں لے جا سکتے، مگر یہ کہ آپ تکبر کریں، مگر یہ کہ آپ ٹھان لیں کہ آپ نے تعصب مذہبی کرنی ہے اور دلائل کی پیروی نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس کئی روایات ایسے موجود ہیں، مثلا اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی ابن جعفر کے مسائل جو ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مسائل علی ابن جعفر، مسائل علی ابن جعفر و مستدرکاتہا، یہ آپ مؤسسۃ آل البیت یہاں سے احیاء التراث سے چھپی ہے، یہ یہاں پہ صفحہ نمبر 325 پہ آپ دیکھیں، علی ابن جعفر سے یہ جو روایت ہیں، حضرت علی ابن جعفر اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقۃ شہیدہ، کیا ہے؟ صدیقہ ہیں اور شہید ہو گئی ہیں، صدیقہ ہیں اور شہیدہ ہیں، یعنی وہ صدیقہ ہیں بالکل واضح الفاظ میں، شہیدہ بھی ہیں۔ یہ روایت بھی صحیح سندوں کے ساتھ ہمارے شیعہ کتابوں میں موجود ہے، ہمارے کئی علماء نے اس کی تصحیح کی ہیں، کئی علماء نے اس کو بیان کرتے وقت لکھا ہے کہ یہ صحیح سند ہے۔ یہ مأساۃ الزہرا سید جعفر مرتضی العاملی، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شبہات و ردود جزء اول پہ صفحہ نمبر 100 پہ وہ کہتے ہیں وفی صحیح میں علی ابن جعفر سے روایت ہے کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، یعنی صحیح روایت ہے۔ یہ ایک عالم کا میں نے آپ کو پیش کیا، اب ایک اور عالم کا بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے سید ہاشم الہاشمی، حوار مع فضل اللہ حول الزہرا سلام اللہ علیہا، سید ہاشم الہاشمی۔ اب دیکھیں یہاں پہ صفحہ نمبر 31 پہ، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو حضرت زہرا کی شہادت کا انکار کرتے ہیں، یعنی ینکرون قول موسیٰ بن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا صدیقۃ شہیدہ ہیں۔ حدیث خامس میں بھی یہ پھر لے کے آتے ہیں والسند صحیح بالاتفاق ودلالۃ هذا الحدیث واضحہ، سند اس کی بالکل صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اسی طرح وہ پھر ایک اور صفحے میں کہتے ہیں وَهَذَا خِلَافٌ صَرِيحٌ لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الرِّوَایَةِ الصَّحِیحَةِ مِنْ أَنَّهَا صِدِّیقَةٌ شَہِیدَةٌ، یہاں پہ بھی اس روایت کو صحیحہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیحہ ہے کہ وہ صدیقہ ہے اور شہید ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو دیگر جگہوں پہ بھی دیگر علماء نے بھی
اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں، چونکہ یہ روایت خود کافی کی بھی روایت ہے، یہ آپ دیکھیں مرآۃ العقول فی شرح اخبار آل الرسول، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجزء الخامس صفحہ نمبر 318 پہ وہ کہتے ہیں ثم ان ھذا الخبر، یہ خبر کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ یدل علی ان فاطمہ صلوات اللہ علیہا کانت شہیدہ، یہ دلالت کرتی ہے یہ خبر، یہ روایت کہ فاطمہ الزہرا شہیدہ ہو گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں۔ وَهُوَ مِنَ الْمُتَوَاتِرَاتِ، اور یہ خبر متواترات میں سے ہیں، یعنی فاطمہ الزہرا کی شہادت شیعہ کے ہاں متواترات میں سے ہیں، تواتر کے ساتھ نقل ہے۔ یہ حضرت کون کہتے ہیں؟ جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے، روضۃ المتقین فی شرح من لا یحضرہ الفقیہ، محمد تقی المجلسی، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ وہ کہتے ہیں وفی الصحیح، صحیح روایت ہے عن علی بن جعفر ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، کہ فاطمہ صدیقۃ شہیدہ ہے، وشہادتہا صلوات اللہ علیہا، حضرت بی بی کی شہادت کانت من ضرب عمر، یہ وہ عمر صاحب کی وجہ سے کہ انہوں نے حضرت بی بی کو مارا، الباب علی بطنہا عند ارادت امیر المؤمنین لبیعت ابی بکر، کہ جب وہ چاہتا تھا کہ مولا علی کی بیعت لیں، ابو بکر چاہتا تھا کہ مولا علی سے بیعت لیں، تو اس وقت انہوں نے وہ جو ظلم کیا تھا، تو یہاں پہ جو محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہ خبر بالکل صحیح ہے اور صریح ہے۔ آیت اللہ جواد تبریزی کا آپ دیکھیں الانوار الالہیہ فی المسائل العقائدیہ، آیت اللہ العظمی مرزا جواد التبریزی یہ بھی کہتے ہیں وفی الجزء الثانی من نفس الباب بسند معتبر سند کے ساتھ عن القادم علیہ السلام قال انہا صدیقۃ شہیدہ، کہ فاطمہ الزہرا وہ صدیقہ ہیں اور شہید ہو گئی ہیں، شہیدہ ہیں، بالکل واضح ہے۔ اچھا، اسی طرح میں ایک اور عالم کا بھی آپ کے سامنے رکھ لوں، یہ ہے صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات، آیت اللہ خوئی جزء ثالث، وہ بھی کہتے ہیں بسند معتبر عن الکاظم، امام کاظم علیہ السلام سے بسند معتبر نقل ہے کہ ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي مَظْلُومِيَّتِهَا وَشَهَادَتِهَا، یہ بالکل ظاہر واضح دلیل ہے کہ حضرت بی بی وہ ان کی مظلومیت پہ دلالت کرتی ہے یہ روایت، اور ان کی شہادت پہ دلالت کرتی ہے۔ بس یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہادت پہ شیعہ کے ہاں کوئی روایت ہی نہیں ہے، کوئی صحیح روایت ہی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ ان جو روایات ہیں ان روایات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں چھڑا سکتے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، یہ کافی کی شرح کرنے والے ملا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ الکافی و اصول الروضہ ثقۃ الاسلام للکلینی شرح ہے ملا صالح مازندرانی، مولا صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا کہتے ہیں 207 صفحے پہ، یہ آپ دیکھیں یہی روایت نقل کرنے کے بعد اسی شرح کرتے ہیں، قولہ قال ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ صدیقۃ شہیدہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شدت کی وجہ سے، لشدت تصدیقها بما جاء به ابوہا۔ اچھا، اب جاتے ہیں والشہید من قتل من المسلمین فی معرکۃ القطار، شہید وہ کہ جو مسلمانوں میں سے جو حالت جنگ میں قتل ہو جائیں، ثم اتسع، پھر یہ لفظ نے وسعت اختیار کی، فَأَطْلَقَ عَلَى كُلِّ یا فَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ ظُلْمًا كَفَاطِمَ علیہ السلام، پھر جو بھی مظلوم شہید ہو جائے اسے شہید کہا گیا، جیسا کہ فاطمہ الزہرا ہیں، اذ قتلوها بضرب الباب على بطنها، کہ انہوں نے ظلم کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کو شہید کیا، اور ان کے بطن مبارک میں وہ حضرت محسن بھی تھے یا محسن کہ جو وہ سقط ہوئے، فماتت لذالک، اسی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ وہ شہید ہو گئی ہیں۔ وسمیت شہیدہ لشہادت اللہ تعالی وملائکتہ لہا بالجنہ، شہیدہ اس لیے کہا گیا چونکہ اللہ اور اللہ کے ملائکے ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، یا
लित्तिसाफ़िहा बिलहयात का अन्नहा शाहिदा हादिर लम तमुत, या इसका जो है वो हयात के साथ मुत्तसिफ हैं कि ये इस तरह के कत्ल जो हो जाएं, जो मज़लूम कत्ल हो जाएं, जो हक़ के रास्ते में कत्ल हो जाएं, यहाँ पे कहा जाता है कि चूँकि वो फौत ही नहीं है, उसको मौत ही नहीं आई है, बल्कि वो शाहिद हैं, वो हाजिर हैं, इस वजह से इसको शहीदा कहा गया है। बहरहाल जिस वजह से भी शहीदा कहा गया, लेकिन ये वाज़ेह है इन उलमा के कलाम में कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो शहीद हो गई हैं। हमारे इतने किबार उलमा जो हमने आपको दिखा दिए, आयतुल्लाह खुई, आयतुल्लाह जवाद तबरेज़ी, और इसी तरह हमारे दीगर उलमा, मुल्ला तक़ी मजलिसी, अल्लामा तक़ी मजलिसी, अल्लामा बाक़िर मजलिसी, और इसी तरह सैयद हाशिम हाशमी, सैयद जाफ़र मुर्तज़ा अल आमूली, बहुत सारे नाम हैं कि इन सब ने इस रिवायत को सही भी कहा है और इस रिवायत को लिया है इसी बाब में कि हज़रत ज़हरा की शहादत पे दलालत करती है। देखिए यहाँ पे एक तो ये है कि इस रिवायत को सिर्फ सही कहे नहीं, फ़कत सही नहीं कहा है, बल्कि वो कहते हैं कि यही रिवायत दलालत करती है कि फ़ातिमा ज़हरा वो शहीद हो गई हैं, वो मक़तूला हैं, वो कत्ल की गई हैं, वो शहीद हो चुकी हैं, वो उनके ऊपर ज़ुल्म किया गया है। और आपने देखा हज़रत आग़ाए खुई रहमतुल्लाह अलैह वो भी कहते हैं कि ये दलील है फ़ी शहादतिहा व मज़लूमियतिहा। और इसी तरह हमारे दीगर जो किबार उलमा हैं वो भी यही बात करते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा वो शहीद हो गई हैं, और वो जो दलाइल हैं शहादत के ऊपर, वो आप ये देख सकते हैं कि ये इसी रिवायत को दलील। अब और दलाइल भी है हमारे पास, सही सनद रिवायात और भी हैं, लेकिन हम फ़िलहाल ये एक रिवायत पेश करते हैं अपने मुखालिफिन के सामने। अगर वो चाहते हैं कि इस रिवायत के ऊपर कोई नक़्द करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, वो नक़्द करें इस रिवायत के ऊपर, कह दें कि यहाँ पे ये शहादत के ऊपर दलील नहीं है, फिर इंशाअल्लाह हम उसको जवाब देंगे। फ़िलहाल हम यही कहते हैं कि एक रिवायत हम आपके सामने पेश करके इसी पे हम इक्तिफ़ा करते हैं और कहते हैं अपने मुखालिफिन से कि आए इस रिवायत को आप नक़्द करें, इसके ऊपर कोई एतराज़ है आप करें, वरना फिर आज के बाद मत कहना कि शिया के यहाँ कोई सही सनद रिवायत ही नहीं है। अगर जो बंदा भी ये बात करें और उसे मालूम हो इन रिवायात का, तो या तो वो ख़यानत कर रहा है या फिर उसे ये रिवायात मालूम नहीं है, जहालत से काम ले रहा है। इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।